ملی افکار میں خوش آمدید، میں آپ کے ساتھ صاحب قاسمی۔ سال 2011 میں سماجی کارکن انا ہزارے نے لوکپال بل کے مطالبے کو لے کر ایک ملک گیر تحریک شروع کی تھی۔ اس تحریک میں مختلف سماجی کارکن، دانشور اور سیاسی شخصیات نے شرکت کی تھی۔ بدعنوانی کے خلاف اٹھنے والی اس آواز نے عوامی سطح پر ایک نئی سیاسی بیداری پیدا کی تھی، جس کے بعد حکومت کی پالیسیوں اور کارکردگی پر سوال اٹھنے لگے تھے۔ تحریک کے دوران ملک بھر میں لاکھوں افراد سڑکوں پر نکلے اور حکومت کے خلاف اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ سیاسی مبصرین کے مطابق اس عوامی بے چینی نے سن 2014 کے مرکزی انتخابات پر اثر ڈالا، جہاں عوام نے تبدیلی کے حق میں ووٹ دیا اور حکومت تبدیل ہو گئی۔ سن 2014 کے عام انتخابات میں بھارتیہ جنتا پارٹی یعنی بی جے پی نے نیشنل ڈیموکریٹک الائنس یعنی NDA کے ساتھ مل کر حکومت تشکیل دی، جس کے بعد سن 2014 سے آج تک بی جے پی مسلسل اقتدار میں ہے اور ملک کی سیاست میں ایک مرکزی قوت کے طور پر موجود ہے۔ گرچہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مختلف حلقوں میں حکومت کی بعض پالیسیوں اور فیصلوں پر تنقید بھی سامنے آتی رہی ہے۔ اسی پس منظر میں حالیہ دنوں ایک غیر متوقع واقعے نے سوشل میڈیا پر اس وقت ایک نئی بحث کو جنم دے دیا جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سوریہ کانت کی جانب سے ملک کے نوجوانوں کو کوکریج کہہ کر مخاطب کیا گیا۔ نوجوانوں کے درمیان لفظ کوکروچ تیزی سے مقبول ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ ایک علامتی تحریک کی شکل اختیار کرنے لگا۔ ملک میں پیپر لیک سے پریشان چھاتر اور بے روزگاری سے تنگ نوجوانوں نے اس جذبے کو آگے بڑھاتے ہوئے کوکریج جنتا پارٹی کے نام سے ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم بنایا، جس کے چند دنوں کے اندر ہی اس پلیٹ فارم کے فالوورز کی تعداد 2 کروڑ یعنی 20 ملین سے تجاوز کر گئی، جس نے عام و خاص خصوصاً سیاسی مبصرین کی توجہ بھی اپنی جانب مبذول کر لی۔ گزشتہ کل یعنی 6 جون کو کوکریج جنتا پارٹی کے بانی ابھیجیت دیپکے اور کوکریج جنتا پارٹی کے پروکتا و اراکین نے جنتر منتر پر احتجاجی دھرنا دیا، جہاں مختلف عوامی مسائل، دھرم کی راجنیتی، بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بے روزگاری اور حکومتی پالیسیوں سے متعلق مطالبات پیش کیے گئے۔ خصوصاً ایک کے بعد ایک پیپر لیک معاملوں پر یواؤں نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا اور دھرمیندر پرتاپ کے استعفے کی مانگ کی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ مہم محض ایک سوشل میڈیا مہم ہے؟ کوکریج جنتا پارٹی کی یہ تحریک کیا محض ایک ڈیجیٹل تحریک ہے یا مستقبل میں ایک مؤثر عوامی تحریک کی شکل اختیار کر سکتی ہے؟ لوگوں کے اس تعلق سے کئی طرح کے تبصرے اور تجزیے سامنے آ رہے ہیں۔ کچھ لوگ اس کشمکش میں بھی مبتلا ہیں کہ کیا انا ہزارے کی تحریک کی طرح کوکریج جنتا پارٹی اور اس کے گزشتہ کل ہونے والے پروٹیسٹ کے پس پشت بھی بھاجپا اور RSS کا ہاتھ ہے، یا پھر یہ تحریک خالص کوکریج جنتا پارٹی اور جین زی کی تحریک ہے؟ سیاسی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب بھی نوجوان بڑی تعداد میں کسی مقصد کے لیے متحد ہوئے ہیں تو اس کے اثرات سیاسی انتخابات پر بھی پڑے ہیں۔ انا ہزارے کی تحریک کو بھی ابتدا میں محض ایک عوامی احتجاج سمجھا گیا تھا، لیکن بعد میں اس کے سیاسی اثرات پورے ملک نے نہ محض محسوس کیے بلکہ عملی طور پر اس کے اثرات مرتب ہوئے۔ آج یہی سوال ایک بار پھر زیر بحث ہے کہ کیا کوکریج جنتا پارٹی آنے والے انتخابات میں اپوزیشن کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے؟ کیا یہ پلیٹ فارم حکومت مخالف ووٹروں کو ایک نئی سمت دے سکتا ہے؟ اور سب سے اہم اور بنیادی سوال یہ ہے کہ جس طرح سن 2014 میں انا ہزارے کی تحریک کے بعد سیاسی تبدیلی دیکھنے کو ملی، کیا ویسے ہی کوئی تبدیلی سن 2029 کے انتخابات میں بھی ممکن ہو سکتی ہے؟ ان سوالات کے حتمی جوابات تو آنے والا وقت ہی دے گا، لیکن اتنا بالیقین کہا جا سکتا ہے کہ نوجوانوں کی سیاسی شمولیت اور سوشل میڈیا کی طاقت آج بھی بھارتی سیاست میں ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ اگر یہ تحریک زمینی سطح پر اپنی موجودگی مضبوط بنانے میں کامیاب رہی تو آنے والے وقت میں اس کے سیاسی اثرات ضرور مرتب ہو سکتے ہیں۔ خیر، آپ اس پورے مومنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملی افکار کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔